ایران کا امریکی جنگی بحری جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکنے کا دعویٰ امریکی بحریہ نے تردید کر دی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی افواج پروجیکٹ فریڈم کی حمایت میں ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کو نافذ کر رہی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی افواج آبنائے ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں آپریشن کرنے کی کوشش کریں گی تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے بھیجی گئی نئی تجویز زیر غور ہے، تاہم اس پر حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی پیغام پاکستان کے ذریعے موصول ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کے علاقوں کا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ امریکہ نے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے حوالے کر دیا، آج تہران بھیجا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق عملے کو آج ہی باقاعدہ طور پر ایران منتقل کر دیا جائے گا۔ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اس کے اصل مالکان کو واپس کرنے کے لیے پاکستانی سمندری حدود میں لایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق یہ اقدام امریکہ کی جانب سے اعتماد سازی کی ایک کوشش کے طور پر کیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے تمام پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کل اڈیالہ جیل پہنچیں۔ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر سے ضمانت درخواستوں پر فوری سماعت مقرر کرنے کا بھی کہا۔ بانی پی ٹی آئی کا اور بشرا بی بی کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے آئندہ سماعت پر علیمہ خان سمیت تمام گواہوں کو پیش ہونے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ریکارڈ مہنگائی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں ماہانہ بنیادوں پر نمایاں کمی ریکارڈ۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی فروخت کا حجم 13,59,000 ٹن رہا، جبکہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں فروخت 6% کمی دیکھی گئی۔ اپریل میں سالانہ بنیاد پر فروخت میں 7% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ پیٹرول کی فروخت میں 8% کمی سامنے آئی۔ ون کانسٹیٹیوشن پر میرا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک موقف، کہتے ہیں سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ اب کمیٹی بنا دی گئی ہے تو اس کے سامنے بھی ہم یہی موقف رکھیں گے، جیت قانون کی ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب کے لیے قانون الگ ہو اور امیر کے لیے قانون الگ ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سکیم نہیں ہوا ہوگا جس میں ہر کوئی ملوث ہے۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ کھاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجویز دوں گا کہ ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ ان لوگوں کے پیچھے بھی جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ پنجاب حکومت نے اراضی تنازعات نمٹانے کے لیے ثالثی کمیٹیاں بنا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی ثالثی کمیٹی اب زمین کے جھگڑے نمٹائے گی۔ ثالثی کمیٹیوں کو 30 دن کے اندر زیر التوا مقدمات میں کمی اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب میں نگرانی سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں تعلیمی نصاب تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں نرسری سے لے کر 5ویں جماعت تک کے نصاب کو عصر نو مرتب کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے نصاب میں تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کریکولم اتھارٹی کے مطابق نئے تعلیمی سال سے نیا نصاب نافذ کیا جائے گا۔ نصاب کو مختصر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل تعلیم، اخلاقیات اور ماحولیات کو نصاب کا حصہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ عالمی پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان دنیا کا 4تھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دے دیا گیا، جبکہ سنگاپور بدستور طاقتور پاسپورٹ میں سر فہرست ہے۔ ہینڈلے پاسپورٹ انڈیکس کی سال 2026 کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جاپان، جنوبی کوریا اور متحدہ عرب امارات تینوں ممالک مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ افغانستان دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ ہے، شام دوسرے اور عراق تیسرے نمبر پر، جبکہ پاکستان عالمی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ تازہ پیش گوئی کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، سرگودھا، ملتان اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئرز کے پگھلنے سے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
علی ظفر ہتک عزت کیس میں میشا شفیع کو نظر ثانی اپیل میں جزوی ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گلوکارہ کے خلاف 50 لاکھ ہرجانے کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس احمد ندیم نے ریمارکس دیے کہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ میشا شفیع جرمانے کی آدھی رقم ہائی کورٹ میں جمع کروائیں، جبکہ باقی رقم کے لیے شورٹی بانڈز جمع کرائے جائیں۔ عدالت نے گلوکار علی ظفر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان نے آئی ٹی سکلز میں 70 سے زائد ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایس سی او سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میرپور اور سیسکو اکیڈمی نے سیسکو EMEA نیٹ اکیڈ کپ 2026 میں شاندار فتح حاصل کر لی۔ پاکستان نے یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی 500 سے زائد بین الاقوامی آئی ٹی اکیڈمیز میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اگلے سال PSL میں نئے وینیوز بھی شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لاہور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ PSL کے اگلے ایڈیشن میں مزید شہروں کو بھی میزبانی ملے گی۔ فائنل میچ میں شائقین کرکٹ نے کمال نظم و ضبط اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ وزیر اعظم سے کراؤڈ کی اجازت لینا مشکل تھا۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ پیٹرول کا کم سے کم استعمال ہو، لیکن ان کی اپنی دلچسپی بھی اجازت دینے میں تھی۔